بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ سیکھ رہے ہیں. ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نیریشن. اس کو اسپیچ بھی کہتے ہیں, اس کو نیریشن بھی کہتے ہیں, اس کو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ بھی کہا جاتا ہے. کسی بندے کے پیغام کو آگے پہنچانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. اگر اس کے پیغام کو تیسرے شخص تک ہو بہو اسی کے الفاظ کے اندر پہنچایا جائے تو یہ ڈائریکٹ اسپیچ کہلاتا ہے. مثلا ہی سیڈ ٹو اس, اس نے ہم سے کہا. آئی ریڈ اے بک, میں ایک کتاب پڑھتا ہوں. تو یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. اس کے اپنے الفاظ کو آگے دہرا دیا جائے تو ڈائریکٹ اسپیچ کہلاتا ہے. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے ایک کتاب پڑھی, الفاظ بدل جائیں مفہوم وہی رہے, تو یہ انڈائریکٹ اسپیچ کہلاتا ہے. ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانے کے لیے کچھ ضابطوں اور کچھ قوانین کو ذہن کے اندر رکھنا ہوتا ہے. اس کامے کو ڈائریکٹ اسپیچ کامہ کہا جاتا ہے, اور یہ جو دو کامے ہیں ان کو انورٹڈ کاماز کہا جاتا ہے. انورٹڈ کاماز کے اندر کے حصے کو رپورٹڈ اسپیچ کہا جاتا ہے, اور کاماز کے باہر کے حصے کو رپورٹنگ اسپیچ کہا جاتا ہے. اس فعل کو رپورٹنگ ورب کہا جاتا ہے, اور وہ فعل جو رپورٹڈ اسپیچ کے اندر ہوتا ہے اس کو رپورٹڈ ورب کہتے ہیں. اب ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانے کے لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ رپورٹنگ اسپیچ پریزنٹ میں ہو یا فیوچر میں ہو تو رپورٹڈ اسپیچ کے زمانے کو تبدیل نہیں کیا جاتا, صرف پروناؤنز کی تبدیلی ہو جاتی ہے رپورٹنگ اسپیچ کے مطابق. لیکن اگر رپورٹنگ اسپیچ ماضی کے اندر ہو, رپورٹنگ ورب ماضی کے اندر ہو, تو رپورٹڈ اسپیچ کو بھی ماضی کے اندر کر دیا جاتا ہے, اور پروناؤنس کے اندر بھی مناسب تبدیلی ہوتی ہے. تو اگر رپورٹنگ اسپیچ ماضی کے اندر ہوگی تو رپورٹڈ اسپیچ کو بھی ہم ماضی کے اندر کر دیں گے, اور اس کا ضابطہ اور قانون یہ ہوگا کہ اگر رپورٹڈ اسپیچ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوگی تو اس کو ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر تبدیل کر دیں گے, اور رپورٹڈ اسپیچ اگر پریزنٹ کنٹینیوس کے اندر ہوگی تو اس کو ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر تبدیل کر دیں گے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر تبدیل کر دیں گے. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں تبدیل کر دیں گے. پاسٹ انڈیفینٹ کو پاسٹ پرفیکٹ کے اندر تبدیل کر دیں گے. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں تبدیل کر دیں گے. پاسٹ پرفیکٹ اسی طرح پاسٹ پرفیکٹ ہی رہے گا, اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس بھی اسی طرح پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہی رہے گا. دوسری بات کہ اگر رپورٹڈ اسپیچ کے اندر کوئی کائناتی سچ بیان ہو رہا ہے, مثلا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, تو اس کو اسی طرح رہنے دیں گے, یا گاڈ از ون, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اسی طرح رپورٹڈ اسپیچ کے اندر ویل آ جائے اس کو وڈ کے اندر تبدیل کر دیں گے, شیل آ جائے تو اس کو وڈ کے اندر بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے, شوڈ کے اندر بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے, کین کو کڈ میں تبدیل کریں گے, اور مے کو مائٹ کے اندر تبدیل کریں گے. اسی طرح رپورٹڈ اسپیچ کے اندر اگر نزدیکی ظاہر کرنے والے الفاظ ہوں تو ان کو بعیدی ظاہر کرنے والے الفاظ کے اندر تبدیل کر دیں گے. ٹو نائٹ ہو تو دیٹ نائٹ میں تبدیل کر لیں گے, یسٹرڈے کو دا پریویس ڈے کے اندر تبدیل کر دیں گے, دس کو دیٹ میں تبدیل کر لیں گے, دیس کو دوز میں تبدیل کر لیں گے, ہیئر کو دیر میں تبدیل کر لیں گے, ناؤ کو دن میں تبدیل کر لیں گے, ٹمارو کو دا نیکسٹ ڈے کے اندر تبدیل کر دیں گے. اب یہاں پر ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں. ہی سیڈ ٹو اس, اس نے ہم سے کہا, تو یہ ماضی کے اندر سیڈ علامت ماضی کی, تو اگر سیڈ ہو تو سیڈ ہی نیچے آ جاتا ہے, جس طرح سیڈ نیچے آ گیا ہے. سیڈ ٹو ہو تو اس کو ہم نے ٹولڈ کے اندر تبدیل کرنا ہے, ہی ٹولڈ اس, اس نے ہمیں بتایا. کاماز کو ختم کرنے کے بعد دیٹ لگا دیں گے. اب آئی ریڈ اے بک, میں ایک کتاب پڑھتا ہوں, غور کیجئے
کہ یہ ماضی کے اندر ہے، اس کو بھی ہم نے ماضی کے اندر کرنا ہے. تو آئی ریڈ، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا فکرہ ہے، اس کو ہم پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر تبدیل کر دیں گے. اور دوسری بات کہ یہ جو ضمیر ہے واحد متکلم کی ہے، فرسٹ پرسن ہے، تو اس کو ہم نے رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ کے مطابق تبدیل کرنا ہے. تو فعلی حالت کے اندر ہے تو ہی کی فعلی حالت کو ہم نے لینا ہے جو کہ ہی ہے، نہ کہ ہز اور نہ کہ ہم. اس کے بعد ریڈ کی دوسری فارم کو ہم نے استعمال کی، READ. اسپیلنگ اسی طرح ہے لیکن اس کو ریڈ پڑھا جاتا ہے، یا پاسٹ انڈیفینٹ ہو گیا ہے. آگے مفعول آگے اے بک. He told us، اس نے ہمیں بتایا، دیٹ کہ he read، اس نے پڑھی، a book، ایک کتاب. She said to me، اس نے مجھ سے کہا، I washed، میں نے دھوئے the clothes، کپڑے yesterday، گزشتہ کل. ڈائریکٹ اسپیچ ہے، اس کو جس وقت ہم نے انڈائریکٹ کے اندر تبدیل کرنا ہے تو said to کو ہم نے told کے اندر تبدیل کرنا ہے. She told me، اس نے مجھ کو بتایا. کاماز کو ختم کر کے دیٹ لگا دیں گے. اب غور کیجیے، آئی واشڈ پاسٹ انڈیفینٹ کا فکرہ ہے، اس کو ہم نے پاسٹ پرفیکٹ کے فکرے کے اندر تبدیل کر لینا ہے. پاسٹ انڈیفینٹ کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر تبدیل کر دینا ہے. اب غور کیجیے، یہاں پر آئی ہے، فرسٹ پرسن ہے، تو اس کو رپورٹنگ اسپیچ کے فاعل کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے. یہاں پر سیکنڈ پرسن یو ہوتا تو اس کو رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق تبدیل کر لیتے. اگر تھرڈ پرسن ہی، شی، اٹ، واحد فاعل غائب یا دے ہوتا تو وہ اسی طرح رہتا. تو اب چونکہ شی ہے تو اس کی حالت فاعلی شی ہوتی ہے، ہم نے شی کو ذکر کر دیا ہے. اس کے بعد پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر تیسری فارم استعمال ہوتی ہے، اس کے پہلے ہیڈ کا استعمال ہوگا. شی ہیڈ واشڈ دا کلوتھز یسٹرڈے کو ہم نے دا پریویس ڈے کے اندر تبدیل کر دینا ہے. اب تیسری مثال کی طرف آتے ہیں. دے سیڈ، انہوں نے کہا، وی آر پلئنگ کرکٹ، ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو چونکہ رپورٹنگ ورب ماضی کے اندر ہے، اس کو بھی ہم نے ماضی کے اندر تبدیل کر دینا ہے انہی قوانین کے مطابق. دے سیڈ، اگر سیڈ کے ساتھ ٹو ہوتا تو ہم نے اس کو ٹولڈ کے اندر تبدیل کر دینا تھا، لیکن سیڈ ہے تو اسی طرح سیڈ نیچے آ جائے گا. دے سیڈ، کاماز کو ختم کر کے دیٹ لگا دیں گے. وی آر پلئنگ کرکٹ، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا فکر ہے، اس کو ہم نے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر تبدیل کر لینا ہے. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر ہم نے تبدیل کر دینا ہے. اب وہ فرسٹ پرسن ہے تو اس کو ہم نے رپورٹنگ اسپیچ کے فاعل کے مطابق تبدیل کرنا ہے. تو یہاں پر دے ہے تو ہم نے یہاں پر دے کو لکھ لینا. یہ وہی فاعلی حالت ہے تو یہاں پر بھی دے اور دیں کے بجائے ہم نے دے فاعلی حالت کو لگانا ہے. اب دے کے ساتھ ور استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم نے لے جانا ہے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر. تو واد اور ور میں سے ہم نے ور لگانا ہے، اس لیے کہ یہاں پر دے استعمال ہو رہا ہے. وی، دے، یو جمع فاعل کے ساتھ ور استعمال ہوتا ہے. پھر پلینگ آ جائے گا پہلی فارم کے ساتھ آئیں جی، اس کے بعد مفعول کا ذکر ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ان فکروں کی کہ جن کی رپورٹنگ اسپیچ ماضی کے اندر ہوتی ہے کچھ مزید پریکٹس کریں گے. اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.